بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ مفتی عبدالرؤف بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے ایک پاکستانی پائلٹ جو کہ ہوائی جہاز چلاتے ہیں انہوں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھتے تھے الحمدللہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو درود شریف کے اندر شامل نہیں کرتے، یعنی وہ جو صیغہ پڑھتے تھے اس درود پاک میں اہل بیت پر درود شریف نہیں ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح درود پاک پڑھنے سے درود شریف زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک مختصر صیغہ سلیکٹ کیا چھوٹا سا، تاکہ وہ کم وقت میں زیادہ درود شریف پڑھ سکیں اپنی جاب کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، اور اس طریقے سے وہ درود شریف پڑھتے کہ اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ شریف کے اندر ہوں اور جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوں۔ میں جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوا تو سامنے ہی اہل بیت اور ازواج المطہرات کے مزار ہیں، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں دروازے سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی ہے اور اس پر ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تو آواز آتی ہے کہ تمہاری والدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بول رہی ہوں، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درود شریف بھیجتے ہو، لیکن ہمیں اپنے درود پاک میں شامل نہیں کرتے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے تم نے کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ تم خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو، یعنی تم صرف اتنا درود شریف پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ درود پاک کیوں پڑھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اپنے درود پاک میں وآلہ شامل کیوں نہیں کرتے؟ پورا درود شریف پڑھا کرو تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے تابع ہوں اور درود و سلام کی فضیلت سے مالا مال ہو سکیں، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ وہ پائلٹ کہتے ہیں یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں جاگا تو مجھے اپنے اس عمل پر بہت شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور میں نے توبہ کرتے ہوئے آئندہ مکمل درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا مکمل ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں اسی طریقے سے درود شریف پڑھتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک عرصے کے بعد میں نے اسی طرح مکمل درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دیا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں ہوں اور جنت البقیع میں جا رہا ہوں۔ بیچ میں ایک میز رکھی ہوئی ہے، درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی ہے اور اس پر ٹیلی فون رکھا ہوا ہے جس کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا تو اسی طرح ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اب میں نے فون اس لیے کیا ہے تاکہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں کہ تم نے ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام میں شامل کر لیا۔ تو یہاں اس درود پاک کے واقعے سے، اس درود پاک کے مشاہدے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر بعض اوقات ہم مختصر ترین درود شریف چن لیتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یا ہم نے نیت کی ہوئی ہے تو ہم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں، اس وجہ سے ہم کوئی چھوٹا سا صیغہ چن لیتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم چن لیا، لیکن اس میں والے ہی ہم نے ایڈ نہیں کیا تو آل پر درود پاک نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے نہ کریں، آپ جو بھی درود پاک پڑھیں کوشش کریں کہ ایسا صیغہ ہو جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، اور ساتھ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود و سلام ہو، ایسے الفاظ ہونے چاہیے۔ اب درود رحمت نہایت ہی مختصر درود شریف ہے، صلی اللہ علی محمد، تو جو لوگ یہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آل پر بھی درود و سلام چلا جائے۔ یعنی اگر آپ دن میں 10,000 20,000 25,000 مرتبہ یا جتنا بھی صلی اللہ علی محمد درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک تسبیح پورے دن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایڈ کر لیں تاکہ آپ کے درود کے ساتھ سلام بھی پہنچے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر بھی درود و سلام پہنچے۔ اس طریقے سے آپ لازمی درود پاک پڑھیے، اپنے ذکر میں آل کو شامل کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دین و دنیا میں، آپ کی آخرت میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں، مال و متاع میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی پہنچے گا، کیونکہ صلی اللہ علی محمد صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح اگر پورے دن میں پڑھ لیں گے تو پھر درود کے ساتھ سلام بھی پہنچے گا ان کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر بھی درود و سلام پہنچے گا۔
تو جو لوگ مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ محمد پڑھتے ہیں وہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، اور جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ ساتھ میں آل کا اضافہ کیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود شریف پڑھیے۔ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور آل مبارک پر بھی سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے ہم پر، ہمیں مکمل درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت میں اتنی برکت کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، درود پاک کی دعوت دینا قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔